حضرات محترم، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کے رب ارشاد فرماتے ہیں: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور ہمارے جینے کا مقصد ہمیں بتایا۔ اسی آیت میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خلق کائنات کو بنایا کس لیے اور کس کے لیے بنایا؟ خلق کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کام کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز فضول ہے جو ہمارے کام کے نہیں آ رہا تو ہم اس کو فضول سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ فضول بھی نہیں ہے۔ کیڑوں میں، زمینوں میں ریگنے والے کیچوا جس کو بولتے ہیں، جس سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہے، اور پھر وہی کیچوا جو کسان لوگ ہیں جس کے زمینیں ہیں اور زرخیز زمینوں کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے کیچوا نکلتا ہے تو کسان کہتے ہیں کہ زمین ہمارا زرخیز ہے، یہاں فصلیں اچھی ہوگی۔ اور پھر ایک حکیم سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی کیچووں کو لے کر کے دھوپ میں سکھا کر کے پھر اس کو سکھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ تم اس کا کیا کرتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوٹ کر کے دوائی بناتے ہیں، اس کے اندر فولادگی ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ اب بتاؤ، ایک کیڑا جس کے اندر ایک ہڈی بھی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ہڈی بھی نہیں ہے، کوئی کانٹا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو بنایا تو تین مقصد ہمیں ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلا کہ مچھلی پکڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جس زمین پر ہو تو وہ زرخیز ہے، فصلیں اچھے ہوگیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کو حکیم لوگ ان کی دوائی بنائے جاتے ہیں۔ نہ جانے اور کتنے ایک چیزوں کا حکمت ہے، ایک چیزوں کو بنانے میں اس کے اندر کتنی مقصدیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن کو بھی پیدا کیا، انسان اور جن کو بھی پیدا کیا، لیکن یہ کائنات کس لیے پیدا کیا؟ یہ کائنات کس کے لیے پیدا کیا؟ دیکھا جائے تو یہ کائنات تو ہمارے لیے، دیکھا جائے تو کائنات ہمارے لیے۔ ہمارا جسم کا گوشت کوئی جانور کھانے والا نہیں ہے، ہم دوسرے کو گوشت کھانے والے ہیں۔ کسی جانور کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک جانور کی ضرورت ہمیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سب ہمارے ضرورت، یعنی کہ ہم ان کے ضرورت نہیں بلکہ وہ ہمارے ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنایا، اور کائنات میں کوئی ایسا شے نہیں ہے کہ وہ شے اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ علماء کرام اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ جتنے زمین پر درخت ہیں سب قیام پر ہیں، سب اللہ کے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جب درخت اپنے تسبیح بند کر دیتے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور مینڈک ہمارے کیا کام کی چیز ہے؟ ہم تو ان کو ایک فضول سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے کیا، لیکن وہ ہے کس کے لیے کام کی؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے، جو دھان کی کھیتی ہوتا ہے، جو دھان لگاتے ہیں اور جس کے کھیتی میں مینڈک پائے جاتے ہیں، تو وہ کسان کہتے ہیں کہ ہمارے بلے بلے ہیں، ہمارے تو مزہ آ گیا، کیونکہ دھان کے کھیتی میں اکثر کیڑے پائے جاتے ہیں۔ تو کیڑوں کو کھانے والے مینڈک، تو اس کسان کے لیے مینڈک جو ہے نا ایک معتبر چیز ہو گیا۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا تو ہر میں ایک حکمت بنایا ہے، ہر کا مقصد زندگی ہے۔ لیکن انسان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان کا جینے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا جینے کا مقصد یہ کہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اور جو اپنے رب کو راضی نہیں کرتا ہے اور جو اپنے رب کے یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں چکی ہوتا تھا پیسنے والے، جس سے آٹے نکالے جاتے، گیہوں ڈالو، کوئی بھی چیز ڈالو، ہاتھ سے گھمانے سے جو دانا ڈالا جاتا تھا وہ پس جاتا تھا۔ لیکن ایک ساکن ہے اور ایک مشتر ہے، اس میں دو
پتھر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کلی لگایا جاتا ہے، پھر اس میں ایک گڈھے ہوتے ہیں، اگر اس میں گیہوں ڈالتے ہیں تو جب تک گیہوں کا دانہ اس کلی سے پکڑا رہتا ہے، اس کلی سے چپکا رہتا ہے یا پتھر کے اوپر والے حصے میں گھومتا رہتا ہے، تب تک وہ پستا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی گیہوں کا دانہ کلی کو پکڑتے ہی اندر جانے لگتا ہے تو دونوں پتھروں کے بیچ میں آ کر کے پس جاتا ہے، دونوں پتھروں میں آنے کے بعد پس جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم ایک گیہوں کے دانے کے مانند ہیں، اور کلی جو ہے ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن ہے، ہماری شریعت ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ سے اگر پکڑے رہو گے، عشق مصطفیٰ کو اگر تھامے رہو گے تو تم اسی کلی کی طرح جو یعنی کہ اسی گیہوں دانے کی طرح پکڑے رہو گے تو تم پسو گے نہیں۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو پھر تمہارا زندگی ختم ہو جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، پس جاؤ گے۔ تو اپنے زندگی کا مقصد کو جانو کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے مخلوق کو اپنے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ پورے قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیے، 114 سورت، 6666 آیتیں ہیں۔ اب تمام سورتوں کی ترجمہ کر کے دیکھیے، تمام سورتوں کی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھیے، لیکن آپ کو کسی تیسرے مخلوق کا ذکر آپ کے اندر نہیں آئے گا کہ فلاں مخلوق کو عبادت اس نے فرض کیا ہے، فلاں مخلوق پر عبادت فرض کیا، نہیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلوق ہیں وہ مخلوق اپنے مقصد پر کامیاب ہے، اپنے جینے کے مقصد پر وہ گامزن ہے، لیکن اللہ نے جس کو خاص کر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج وہ مخلوق دور دراز تک اللہ کی عبادت سے دور ہے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے کوسوں میلوں دور ہو چکا ہے۔ جب مخلوق خدا جب اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا نشت نابود، ان کا خاتمہ ہونا پھر ان پر لازم ہو جاتا ہے، ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو قوم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے اور میری عبادت نہیں کرتا ہے تو اس قوم کو مٹا کر کے پھر دوسری قوم پیدا کی جائے، دوسری قوم کو پیدا کیا جائے۔ تو آج ہمارا حالات کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں جس لیے پیدا کیا ہمیں ان کے مقصد پر قائم رہنا چاہیے، ہم ان کے مقصد پر گامزن رہنا چاہیے، لیکن نہیں، آج ہم دور و دراز ہیں مسجدوں سے۔ ابھی شب برات کی جو شب گزرے دیکھے ہوں گے، ایک ٹائم نماز عشاء میں کتنے لوگ حاضر تھے، یوں لگ رہا تھا کہ نماز عشاء نہیں بلکہ ہفتے کی نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، یوں ہی لگ رہا تھا کہ نماز عشاء نہیں بلکہ ہفتے میں جو جمعہ ہے آج کا دن ایسا ہی لگ رہا تھا۔ لیکن وہ پھر چند منٹ کے بعد پھر ہم ویسے ہی غائب ہو چکے ہیں جیسے ہم جمعہ پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں، جیسے جمعہ پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نہیں، سال میں جو کچھ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے گولڈن چانس رکھا تاکہ ہم عبادت کریں، اپنے کمیاں اپنے خامیاں کو دور کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ وہ برکت والی رات جس میں دعا قبول ہوتی ہے، سنو، وہاں اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نمازیں ہم نے چھوڑ کر کے آئے وہ ہماری معافی ہو جائے گی، وہ ہمارے بخشے جائیں گے، نہیں، بلکہ تمہارے سر پر جتنے فرض اور واجب نمازیں چھوٹے ہیں ان سب کے قضا جب تک نہیں کرو گے تب تک ان کا کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان برکت والی راتوں پر آئیں اور چند منٹ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں اور چند نفلیں پڑھ لیں یا 2-4 دن کی قضا نمازوں کو ادا کر لیں، پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سر میں سے جو ذمہ تھا وہ بڑی ہو گیا، ہمیں اب کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر وہ دیکھا جائے گا، جمعہ پڑھ لیں گے یا سال میں 2 نمازیں آتے عید اور بقرعید، پھر اس کو پڑھ لیں گے، پھر ہم چھٹی کر لیں گے۔ لیکن سنو، نماز پنجگانہ تم پر فرض کیے ہیں اور قرآن مقدس میں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 788 مرتبہ نمازوں کا ذکر آیا ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، جتنی بھی عبادت، اب ہر عبادت سے پہلے آپ کو نماز ملے گا۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا تو زکوٰۃ سے پہلے بھی نماز،
روزے کا مسئلہ آئے گا، روزے سے پہلے بھی نماز، حج کا مسئلہ آئے گا، حج سے پہلے بھی نماز، عمرے کا مسئلہ آئے گا، عمرے سے بھی نماز۔ آپ جتنی بھی عبادت کر لے، اور تمام عبادتوں سے پہلے نماز کو رکھا گیا ہے۔ جب نماز ہر عبادت سے پہلے ہے تو اب سمجھنا یہ ہمیں چاہیے کہ نماز کا مقام کیا ہوگا، نماز کس درجے پر ہمیں لے جاتی ہے، نماز ہمیں کہاں لے کے پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو اپنے سجدہ کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اچھا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کا بھوکا، کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کا کوئی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کو ان کو کوئی ضرورت نہیں، ہمارا آنا بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی نگہبانی ہمیں ضرورت ہے، نہ کہ اللہ ہم کو۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کے بلاوا ہمیں بلا رہا ہے، ہم ان کے بلاوے کو سن کر کے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کانوں میں ایئر بڈس یا ایئر فون لگا دیتے ہیں، یا اذانیں سن کر کے ہم اور مسجدوں سے چپکے ہوئے رہتے ہیں، اذانیں سن کر کے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں اس مالک کے حکموں کی طرف بلا رہا ہے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، جس مالک نے تمہیں زندگی بخشا، جس مالک نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، تمہیں اسی مقصد پر آنے کے لیے تمہیں 5 وقت تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا مقصد الٹا ہو گیا ہے۔ آج کوئی بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو، یا کسی کے وہاں ملازمت کرتا ہو، یا کسی کے وہاں اگر مزدوری کرتا ہو، اگر وہ اپنے کام پر بھی ہو، یا دوران ڈیوٹی، دوران کام اگر وہ کھانا بھی کھا رہا ہو، یا ناشتہ کر رہا ہو، یا چائے پی رہا ہو، یا ان کے کوئی ملنے والا آ گیا ہو، ان سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہو، لیکن جس کے وہاں ملازمت کر رہا ہے، جن کے وہاں کام کر رہا ہے، جن کے وہاں ڈیوٹی دے رہا ہے، اگر اس مالک نے آواز دیا یا گھنٹی بجایا تو ہم اپنے کھانا کو چھوڑ کر کے پہلے ان کی آواز پر جا کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی دوست آیا، ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی پرسنلی بات ہو یا کتنا ہی امپورٹنٹ بات ہو، اگر باس نے بلا رہا ہے، مالک بلا رہا ہے، تو ہم ان کو چھوڑ کر کے پہلے اپنے باس کی آواز میں جا کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے صرف چند منٹ کے ملازمت کے لیے، چند منٹ کے لیے جس کے وہاں تم کام کر رہے ہو، وہ مالک تمہیں ایک آواز دے رہا ہے یا ایک گھنٹی کی آواز تمہارے کان تک آ رہا ہے، تم امپورٹنٹ کام کو چھوڑ کر کے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کے، اپنے کھانے کو چھوڑ کر کے، ان کی آواز میں لبیک کہتا ہوا ان تک جا کے پہنچتے ہو۔ لیکن جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، جس مالک نے تمہیں زندگی بخشی، جس مالک نے تمہیں کائنات تمہارے حوالے کر دیا، بتا تم نے اس مالک کی آواز میں کتنے مرتبہ لبیک کہتے ہوئے یہاں تک آئے ہو؟ کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد؟ کیا ہم اپنے مقصد پر کامیاب ہیں؟ کیا ہم اپنے مقصد پر اتر پا رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے مقصد پر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ نہیں کہ ہم دنیا میں اچھا کما رہے ہیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کے بجائے 5 محلے یعنی کہ محلے تیار کروا لیے، کامیابی یہ نہیں کہ ہم 2-4 گاڑیاں خرید لیے، کامیابی یہ نہیں کہ ہمارا کنیکشن بڑے بڑے منسٹر سے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار سے ہیں، یہ ہمارا کامیابی نہیں ہے۔ اگر اپنے کامیابی کا راز اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں، تو پھر دیکھا جائے گا تمہارا کامیابی مدینے والے مصطفیٰ کے در سے ہے یا نہیں ہے، صحابہ اکرام کی زندگی سے تمہارا زندگی ملتا جلتا ہے یا نہیں ہے، تبھی تمہارے کامیابی کو مانا جائے گا۔ پھر کامیابی کو دیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ 5 وقت میں اللہ کے اس گھر میں آ کر کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر اس گھر میں اگر آ کر کے سجدہ ریز ہو رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر تم اس در تک اگر چکر تمہارا نہیں لگ رہا ہے تو پھر سمجھ لو تم کامیاب نہیں ہو، تم کامیاب نہیں ہو۔ کامیابی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا۔ جو درخت ہیں زمین پر ان پر تو عبادت فرض نہیں کی، لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ قیام پر ہے، مینڈک وہ رکوع پر ہے، اور جو چرندے پرندے جو کیڑے مکوڑے ہیں
جو پہاڑوں پر جنگلوں میں ریگستانوں میں بیابانوں میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور جو سمندر میں یا پانی میں ندی میں رہنے والے مچھلیاں رب کی حمد و ثنا کرتی ہیں، رب کی حمد و ثنا کرتی ہے ہما وقت۔ لیکن جب یہ مخلوق اپنے رب کے حمد و ثنا کرنا بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو پھر عزیز ہو، پھر تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد ہی بنایا ہے عبادت کرنے کا، تمہارا زندگی کا مقصد عبادت ہے، تمہارا زندگی کا مقصد اللہ کو سجدہ کرنا ہے، لیکن عمل ہمارا کتنا ہے؟ آج ہمارے اندر عمل کے نام سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، عمل نام کے ہمارے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے قانون کو بھول چکے ہیں، اپنے اسلاف کے، اپنے آبا و اجداد کے طریقہ کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنے بزرگان دین کا جو طریقہ ہمیں بتایا تھا، آج ہم اس طریقوں کو ہم چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہمارا طریقہ وہ ہے، آج کا ہمارا راستہ وہ ہے جس راستے میں چلنے سے اسلام منع کرتی ہے، شریعت منع کرتی ہے۔ یہ راستہ تمہارا نہیں ہے، یہ راستہ تمہارا نہیں ہے، یہ قانون تمہارا نہیں ہے۔ آج مسلمان 90% کو اگر دیکھا جائے تو آج مشرقی یا مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ مشرق میں جو ہو رہا ہے، آج جو مشرقی جو کلچر ہے، آج ہم اسی کلچر پر ڈھلتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی کلچر پر ڈھلتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کلچر مشرقی یا مغربی نہیں ہے، ہمارا کلچر وہ ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ ہمارا کلچر وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں سکھاتی ہے، رسول اللہ کی حدیث جو ہمیں ملتی ہے، بزرگان دین کے باتوں سے جو ملتی ہے۔ ہمارا کلچر تو یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا کلچر تو بدل چکا ہے۔ اب دیکھنا چند روز کے بعد پھر وہ مہینہ آئے گا، اور پھر اس مہینے میں آپ لوگ دیکھ لینا، پھر ایسا لگے گا 5 وقت، وہ پھر 27 دن تک، 26ویں رمضان، 27ویں شب، لاسٹ عشاء کا وقت تک دیکھنا، پھر آپ کو یوں لگے گا ہم نماز پنجگانہ کے لیے نہیں بلکہ عید اور بقرعید پڑھنے کے لیے آئے۔ اور کبھی کبھی شروع میں تو ایسا امام صاحب کو لگتا ہے کہ ہم نماز عشاء تھوڑی پڑھا رہے ہیں، ہم تو نماز بقرعید پڑھا رہے ہیں، ہم نماز تو عید الفطر پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 27 کا رات، مبارک رات، زیادہ سے زیادہ 10، 11 یا 12 بجے کے بعد یوں غائب ہو جائیں گے، جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہے، ویسے پھر لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں مسجدوں سے۔ کیا ہمارے لیے صرف ماہ رمضان پر ہم پر عبادت فرض ہے؟ کیا ہمارے اوپر صرف ماہ رمضان میں وہ بھی 26 دن نماز ہم پر فرض ہے؟ کیا اس کے بعد ہمارے سر سے نمازیں اٹھ جاتی ہیں؟ کیا نمازیں اٹھ جاتی ہے؟ بھائی کہاں جی رہے ہو؟ کس ماحول میں پڑے ہوئے ہو؟ کون سا راستہ اپنا رہے ہو؟ تم نے اس راستہ کو چھوڑ دیے، پھر لوگوں کے زبان سے وہ ناشکری، وہ نازیبہ کلمات نکلتے ہیں، کوئی شریعت والا، کوئی دین والا انسان سن لے تو تانے پھٹ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بیماریاں کیا لگ جاتی ہے، تھوڑی فصلیں برباد ہو جائیں گے، یا فصل لگے ہوئے بارش تیز ہو گئی، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو فلاں ہو گئے، ہم تو یہ ہو گئے، ہم تو مر گئے۔ پھر مر کیوں نہیں گئے؟ جب تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا تو کیا رحمتیں برسیں گے؟ تمہیں بیماریاں نہیں لگیں گے تو کیا اللہ کی شفا تم پر ہوگی؟ بتاؤ۔ جب مصیبت میں جب تم گھڑ جاتے ہو نا تو پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر جیسے مصیبت ختم، پھر ہم جیسے پہلے تھا ویسے آپ۔ مصیبت کے ٹائم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ ایسی مصیبت ہما وقت ہمارے سر پر رہے، ہما وقت ہمارے سر پر ایسی مصیبت رہے تاکہ ہم اسی مصیبت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تو یاد کر لیں، اللہ کو تو یاد کر لیں، اللہ کی عبادت تو کر لیں۔ نہیں، آج کوئی مارکیٹ جا رہا ہے، مارکیٹ میں تھوڑی سی اگر خسارہ ہو گیا، تھوڑا نقصان ہو گیا، جہاں روز 2000 روپے کمائی ہو رہا تھا اس دن اگر 500 ہو گیا تو کہتا ہے تو برباد ہو گئے، آج تو سارا دن ہی بیکار ہو گیا۔ نہ جانے کس کے منحوسیت کا چہرہ دیکھ لیا۔ منحوسیت کسی کے چہرے پہ نہیں، تمہارے اندر منحوسیت لگے ہوئے ہیں۔ تم خود دیکھو کہ میں اچھا ہوں یا منحوسیت میں ہوں۔ تم نے نماز فجر نہیں پڑھے، تم سوچ رہے ہو کہ دن میرا اچھا گزرے۔ تم نماز عشاء نہیں پڑھے، سوچ رہے ہو کہ مجھے اچھا نہیں رہا ہے۔ ظہر نہیں پڑھے، تم کہو کہ ہم کھانا کھا کر کے مجھے سکون ملے۔ سکون کھانا کھانے کا نام نہیں ہے،
سکون نیند کا نام نہیں ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو پھر نمازوں کو قائم کرو, دین پر لگ جاؤ, شریعت پر آ جاؤ, ہما وقت طہارت میں رہو, ہما وقت پاک صاف رہو, نہیں تو پھر تم یہاں پہ بھی برباد ہو جاؤ گے, اور پھر آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. جب یہاں کا نہیں تو پھر وہاں کا کیسے ہو سکتے ہو بھائی؟ آج لوگ نماز فجر میں اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے مسجد نہیں آنا چاہتا, اور خواہش رکھتے ہیں کہ آج ادھر میرے سانس نکلے سیدھا جنت پہنچ جاؤں. لوگوں کی تمنا ہے, یہ لوگوں کی تمنا ہے. نماز فجر پڑھ نہیں پا رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ جنت مل جائے. آبا وزاد قبر میں ادھر دفن کے آئے اور ادھر منکر نکیرے ہم تمہارے ویلکم سواگتم خیر مقدم کے لیے پھولوں کی مالا, پھولوں کی ڈالیاں لے کر کے جنت کا دروازہ کھولے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. یہ سوچ رہے ہو؟ بھول جاؤ یہ خواہشات, بھول جاؤ. جنت انہی کے لیے ہے جو جنت والوں کو یاد کرتا ہے. جنت انہی کے لیے ہے جس نے جنت کو پیدا کیا اور ان کو جو سجدہ کرتا, جنت اسی کے لیے ہے. جنت نہ تیری ہے نہ میری ہے. جنت پانے کے لیے عمل ہونا ضروری ہے. آج ایک مکان بنانے کے لیے کتنے کماتے ہیں؟ لاکھوں روپے کما کر کے جمع کرتے ہیں. ایک ایک روپے جمع کرنے کے بعد جب مکمل ہوتا تو اب سوچتے کہ ایک پلاٹ لینا ہے, اب جا کر کے ایک محل تیار کرنا ہے. سالوں لگ جاتے ہیں ایک دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے, زندگی کاٹنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں ایک مکان بنانے کے لیے. تو تم سوچ رہے ہو کہ ہم سارا زندگی نمازیں چھوڑ کر کے جنت مل جائے. اور بعض لوگ کی زبان سے تو میں یہ بھی سنتا ہوں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جنت تو ہمیں ملے گی, کیا ٹینشن ہے, نماز پڑھے نہ پڑھے, جنت رسول اللہ کی ہے, مالک کی جنت وہ خود ہے, وہ تو ہمیں دلا دیں گے. اور کہ بھائی کیوں دلا دیں گے تمہیں جنت؟ تم نے کون سا تیر مار دیے, کون سا پہاڑ توڑ کر کے لائے کہ جو تمہیں رسول اللہ جنت دلا دیں گے؟ کہا کہ ہم تو آخری امت ہیں, ان کی امت ہیں, اور رب حبلی کی صدائے تو حضور لگائی رہے ہیں. اور قیامت کا دن حضور ایک ایسا سجدہ کریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی تمام امت کو نہ بخش دیں گے تب تک سر نہیں اٹھائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ دلیل, تو پھر میرا ایک سوال ہے, پہلے ثابت کر کے دیکھو تم امت محمدی میں ہے یا نہیں ہو. ثابت کرو کہ تم امت میں ہو یا نہیں ہو. کہیں تو تم امت سے نکل نہیں گئے ہو, کہیں تو تمہارا بائیکاٹ تو نہیں ہو گیا ہے. امت محمدی کا دلیل کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھو تاریخ, دیکھو ابو بکر صدیق کو, دیکھو حضرت عثمان غنی کو, دیکھو حضرت عمر کو, دیکھو حضرت علی کو. اٹھا کے دیکھو زندگی. خود کھانا نہیں کھاتے, لوگوں کو کھلاتے تھے. کئی ماں چولہے بند رہتے تھے, اگر سائل آتے تھے تو ان کو کھلا دیتے تھے. دیکھو حضرت علی کی زندگی, جب ایک سائل آیا مانگنے کے لیے کہ اللہ کے نام سے کچھ کھلا دو, حضرت فاطمہ نے 3 روٹی بنائے تھے, 3 روٹی بنائی تھی, تو 3 روٹی اس کو دے دیے. دوسرا سائل آیا, اب کچھ نہیں ہے, تو حضرت علی نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو دونوں کو گروی رکھ دیے تھے. بتائیں آج تمہارے پڑوسی بھوک سے مر رہے ہیں, آج تم اپنے پڑوسی کا خیرخواہ نہیں ہو. ایسے ایسے مسلمان ابھی ہوئے زمین پر ہے. ایک بھائی امیر ہے, دوسرا بھائی اگر غریب ہے نا تو اس کا ٹھکانہ بھی نہیں دیتا ہے. اپنا باپ کا بیٹا تو ان کو نہیں ماننے کو تسلیم نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ پڑے, تو تم کہتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی, تم کہتے ہو کہ ہمارے بخشش ہو جائے گی, جنت کا ٹکٹ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. جنت کا ٹکٹ پانا چاہتے ہو تو پہلے گھر سے یہاں کا ٹکٹ بنا کر کے آؤ. پہلے اس کا ٹکٹ لو کہ یہاں کا ٹکٹ ہے یا نہیں ہے. یہاں کا ٹکٹ ہی جنت کا ٹکٹ ہے, یہاں کا ٹکٹ ہی جنت کا ٹکٹ ہے. اور نماز تو جنت کی کنجی ہے, جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی کنجی, جانتے ہیں نا یہ بات, حدیث مبارکہ میں نماز جنت کی کنجی ہے. جنت پہ بھی تالا ہے, نماز اس کی چابی ہے, اور 5 نمازیں ان کی چابی ہے. مثال کے طور پر کوئی تالا رکھا ہوا ہے, اور اس تالے میں جو چابی آپ ڈالتے ہیں جس سے وہ تالا کھل جاتا ہے, اس چابی میں 5 دانت یا 6 دانت ہوتا ہے. اس کا ڈیزائن جو بنا اس کو دانت بولے جاتے ہیں. اگر 6 دانت والا تالا ہے
کسی نے اگر 4 دانت والا چابی سے گھمائیں گے تو کھل جائے گا، اور کسی نے وہ نماز جمعہ یا ہمارا تو چابی بن ہی رہا ہے. تو جنت کے 5 دانت والے چابی کی ہمیں ضرورت ہے. اب ہم جمعہ پڑھے تو جنت کہاں سے ملے گی بھائی؟ لاجکلی بات تو پھر ڈائریکٹ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے. نماز جنت کی کنجی بنایا ہے. اب نماز ہماری تو ہے نہیں تو چابی کہاں سے بنے گا؟ اگر جنت تمہیں اگر کسی نے دے بھی دیا آج تو جنت بانٹنے والے تو ہزاروں مل جائیں گے آپ کو. جنت بانٹنے والے 1000 بابے مل جائیں گے، اور جو جنت بانٹ رہا ہے نا اس کو خود نہیں پتا کہ جنت ہے کیا. جنت میں جانے کے لیے عمل کون سا کرنا چاہیے؟ لیکن آج ہمارے نماز چھوٹ رہی ہے. چاہے ہم یہاں پہ کتنا بھی بول لیں، کتنا بھی عمل کر لیں، کتنا بھی چیخلے چلا لیں، گلا پھاڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیں، حلق نکال لیں، لیکن آپ ویسا ہی ہیں. تو کسی نے کہا نہیں، کسی بزرگ نے کہا کہ رسی جل جاتی ہے اس کے بل نہیں جاتی ہے. رسی جل جاتی ہے پر بل نہیں جاتی. جو پہلے زمانے کے رسی سون کے یا کپڑے کے جو رسی ہوتے ہیں، اب زمین پہ رکھ کر کے کبھی جلا کر کے دیکھنا، وہ رسی جل جائے کہ ہلانا نہیں ہے، اس کو پھونک نہیں مارنا. اور جلنے کے بعد وہ رسی اگر ویسی رہے گا نا تو اس کا بل ویسا ہی رکھے گا. جو راکھ بن جاتی ہے رسی جلنے کے بعد، وہی رسی کے مانند آج ہم ہو چکے ہیں. یا تو ہم اس گھوڑے کے مانند ہیں، ایک گھوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا لیکن چال نہیں بدل سکتا. وہ جو چال اس کے مالک نے اس کو سکھایا ہے اس چال پر وہ ڈٹا رہتا ہے. وہ چال سے کبھی راستہ نہیں بھٹکے گا، وہ چال ان کا وہی رہے گا جو اس نے جوانی میں سیکھا تھا. لیکن آج ہمارا مقصد اس جانور کی طرح بھی نہیں ہے. وہ بوڑھا ہو چکا، وزن نہیں اٹھا سکتا لیکن چال نہیں بدل رہا ہے. ہم بچپن سے جوانی میں آ گئے، جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے، لیکن ہمارا چال وہی ہے جو ہمارے بچپن میں تھا. ہمارا چال وہی ہے جو بچپن میں تھا. بچپن پر ہم پر تو نماز فرض تو تھا نہیں. 12 سال تک نماز نہیں پڑھیں گے، 12 سال تک کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو ثواب ہے. لیکن نابالغ بچہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا تو ان کے ثواب ان کے والدین کو عطا کیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو ان کے ثواب دیا جاتا ہے اگر کوئی نابالغ بچہ نماز پڑھتا ہے. آج ہم بوڑھے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمارے نابالغ کہاں سے نماز پڑھ لیں گے؟ ہمارے جوان کہاں سے نماز پڑھ لیں گے؟ بتاؤ، سب کے گھر 4 5 5 3 2 جوان ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو کبھی بولے ہو کہ بھائی چلو نماز کے لیے؟ کھا رہے ہو صرف بس، زندگی گزار رہے ہو. کیا ہم نے تمہیں یہی تربیت دیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا؟ کیا کبھی کہے ہو اس بات کو آج تم یعنی کہ کلمہ کہو گے؟ کلمہ اس کا حساب دینا پڑے گا بھائی. آج زندگی عیش اور موج مستی میں گزار رہے ہیں، دنیا کے رنگین ہواؤں میں کھو رہے ہیں نا، لیکن بہت مہنگا پڑ جائے گا جب ان سوالوں کا جب جواب ہم سے لیا جائے گا نا. تو صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے. ایک سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. ہم اولادوں کے تو کیا خود کا نہیں دے پائیں گے. اپنے ہمارے گھر میں کتنے فرد ہیں جو ذمہ دار ہیں، ان سے حساب ہوگا کہ تمہارے گھر میں کتنے فرد تھے، کتنے لوگ تھے، ان سب کا حساب دو. اپنے لالے پڑ جائیں گے بھائی تو ان کا کہاں سے حساب دے پائیں گے بتاؤ. تو آ جاؤ پلٹ کر کے اپنے رب کے دہلیز پر، آ جاؤ پلٹ کر کے اپنے رب کے گھر کی طرف، آ جاؤ، ان کی رحمتیں تمہارے انتظار کر رہا ہے. آ جاؤ، آج بھی ان کی رحمتیں تمہارے انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمتیں تو پکارتی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ان کے در پر آئے، ان کو آ کے سجدہ کر، میں ان پر برسوں. اور جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں گامزن ہو جاتا ہے، اللہ کے راہ میں چلنا پسند کرتا ہے، تو اللہ کے رحمتیں ان پر ایسے برستے ہیں جیسے ساون میں جیسے بارش ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان پر رحمتیں برستی ہے. لیکن آج ہم ان رحمتوں سے محروم ہیں، تبھی تو بیماریوں میں گھرے رہے ہیں، تبھی تو مشکلات پر مشکلات آ رہے ہیں، تبھی تو دشمنوں کی نظر میں کھٹکتے ہیں، تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم دشمنوں کی نظر پر ایسے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ گیا اور ویسے ہم چپ رہے ہیں. چپ اس لیے رہے ہو کیونکہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تم شریعت کو چھوڑ دیے ہو، دین مصطفیٰ سے تم دور ہو گئے ہو. بھائی وہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری تو کرو. پھر وہی 4 سجدے کر کے ویسے بھاگو گے. پھر تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے گی تو پھر کہو کہ نماز لمبی ہو رہی ہے.
تراویح میں تھوڑی دھیرے قرأت ہوں گے، آہستہ ہوں گے، لفظ کو سمجھنے کے لیے 5 منٹ زیادہ ہوں گے، گھڑی ہر رکعت میں ہوگی پھر، کیونکہ عادت ہی نہیں ہوگی نا اتنے لمبے سجدہ کرنے کی، عادت ہی نہیں ہوگی نا اتنا قیام کرنے کی، عادت ہی نہیں ہوگی نا اتنے دعا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے، پھر کو کہ اتنے لمبے دعا تو ہاتھ ہمارا دکھ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ الفاظ کہیں گے، آتے ہیں سننے کے لیے، سارا زندگی اسی میں نکل گیا ہے۔ تو تیاری کرو اس مہینے کی، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے اولادوں کی زندگی سنوارو، دنیا بھی سنوارو۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کمانے سے منع کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم دولت نہ کماؤ، کماؤ حلال طریقے سے کماؤ، حلال رزق خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ جو حرام رزق کھاتا ہے نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ ان کا صدقہ، نہ ان کا خیرات، نہ ان کا زکوٰۃ قبول، کوئی قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا حرام کما کر کے کتنے وہ رائے خدا میں خرچ کر لے، کل قیامت کے دن ان کی یہ تمام صدقہ، تمام زکوٰۃ، تمام خیرات کو اس کے منہ میں مار دی جائیں گے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی رحمتوں سے جڑ جاؤ، اللہ کی رحمتوں سے لپٹ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کے سنتوں پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت نہیں پڑھ جو سنت